السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارا یہ عقائد کے سلسلے کا جو درس ہے اس کی آج یہ 5ویں نشست ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ بات کو شروع کروں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بتایا ہے۔ امام علیہ السلام پردے غیبت میں ہیں، آئیں گے تو کیا کریں گے اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ چونکہ ہمیں امام کی غیبت میں ان کے ظہور کے استقبال کی تیاری کرنی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ جیسے یہ آپ کا درس ہے، ہم یہ درس آپ کو روزانہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے اور آپ کو بھی اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ 2 جملوں پر میں مشتمل مولا کائنات کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ یعطف الہوی علی الہدی، امام علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ ہدایت کو، خواہشات کو ہدایت کی طرف لوٹائیں گے۔ یعطف عطف پلٹانا، یعطف الہوی علی الہدی، خواہشات انسانی کو ہدایت کی طرف لوٹائیں گے۔ اس لیے کہ لوگ اپنی خواہشات کو اور اپنے ذہنی اختراع کو ہدایت سمجھ رہے ہوں گے، اپنی ذاتی خواہشات کو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ذاتی خواہشات کو ہدایت کی طرف لوٹائیں گے۔ اذا عطف الہدی علی الہوی، جبکہ لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف لوٹا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل مثال کے طور کے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے، ہم آنکھ نیچے رکھتے ہیں، بس پردہ ہو گیا، ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ کیا ہے کہ بے پردگی کے لیے ایک بہانہ انہوں نے تلاش کر رکھا ہے۔ مگر بہت سارے لوگ، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نمازی جو ہے بدکار ہیں، کم سے کم ہم بدکاری تو نہیں کرتے، ہم غلط کاری تو نہیں کرتے۔ اس طریقے سے مثلا اب ہم نے مثال کے طور پر رات بھر عزاداری کی، فجر کی نماز ہم نے قضا کر دی ہے۔ کیا کہا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں ماتم داری کے لیے، ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مانگا ہی بی بی نے عزاداری کے لیے، ہمارا نماز روزے سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلا تو یہ جھوٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ آل محمد پر جھوٹ بولنا ویسے ہی انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ شہزادی نے کیا کہا تھا، رسول نے کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر؟ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جب پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا تو رونے لگے، کبھی منہ چوم کے روئے، کبھی گال چوم کے روئے، کبھی گردن چوم کے روئے، کبھی سینہ چوم کے روئے۔ تو شہزادی نے پوچھا، بابا آپ میرے بیٹے چوم چوم کر رو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت شہزادی نے سوال پوچھے کہ بابا اس وقت آپ ہوں گے جب حسین کے ساتھ میں یہ حادثہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں ہوں گا۔ پھر پوچھا کہ کیا علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گے۔ حسن ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر میرے حسین کو کون جو ہے وہ روئے گا، کون اس کا گریہ کرے گا، کون اس کو تعزیت کرے گا؟ تو پیغمبر نے جو فرمایا وہ جملہ اور ہے، ترجمہ جو کیا گیا وہ ذاکروں نے اور کیا۔ پیغمبر نے فرمایا میری امت کے بوڑھے، کیا ہے میری، یہ توجہ سے سنیے گا، یہ آپ سے سوال ہوگا، آپ اس کو جواب دینا ہے آپ کو۔ میری امت کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، میری امت کے جوان
حسین کے جوانوں پر روئیں گے، میری امت کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی۔ پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ اگر آخرت میں میری امت کو پہچاننا ہے کہ امت مصطفیٰ کون سی ہے تو حسین کی عزاداری سے پہچاننا، بس وہی جو حسین کے عزادار ہے وہی امت ہے۔ یہ جملہ کہیں نہیں ہے کہ خدا ایک امت کو پیدا کرے گا، یہ جملہ کہیں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنی امت کی شناخت بتائی ہے کہ میری امت وہ ہوگی تو حسین پر گریہ کرے گی، حسین کی عزاداری کرے گی، حسین کے ساتھ محبت کرے گی، اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گی۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کبھی بھی یہ نہیں کہنا، لہذا جس امت کو حسین علیہ السلام گریہ کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سند ملتی ہے، تو اب یہ لوگوں کی خواہشات ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے عزاداری کر لی بہت ہے، ہم نے ماتمداری کر لی بہت ہے، ہم نے آنکھوں کو نیچے کر لیا بہت ہے، پردہ کریں یا نہ کریں۔ اسی طریقے سے لوگ بہت سارے حلال اور حرام کو اپنی خواہشات کی وجہ سے ترک نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ رشوت لیتے ہیں، حالانکہ یہ رشوت نہیں، یہ ظلم ہے۔ رشوت جو ہے وہ جج کے لیے ہے کہ جج اگر پیسے لے کر کسی کے خلاف فیصلہ دے دے تو وہ رشوت کہلاتی ہے۔ یہ جو دفتروں میں بیٹھ کر لوگ آپ کا کام نہیں کرتے اور پیسے لیتے ہیں، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نہیں لیں گے تو دوسرا لے لے گا۔ اچھا، ہمیں تو وہ دیتا ہے کس نام پر؟ گفٹ، تحفہ۔ تو بھائی اس کو اگر آپ سے اتنی ہی محبت ہے تو وہ بغیر اس کے کام کے آپ کو گفٹ کیوں نہیں دیتا؟ بغیر اس کے آپ کو تحفہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس طریقے کے جو معاملات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو لوگوں کی خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا، جبکہ لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ وَيَعْتِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفَ الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ، کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا کریں گے کہ لوگوں کی رائے کو قرآن کی طرف موڑیں گے، جبکہ لوگ قرآن کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت معاشرے میں مثلا جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ہیں، ایک اس کے لیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ نے کہا کہ جناب وہ قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ لہذا یزید نے امام حسین علیہ السلام کو اگر قتل کیا یا اس سے پہلے کسی نے کسی کا قتل کیا تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو یزید کا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، کسی بھی قاتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی رائے ہے کہ ہاں معاف ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ معاف کر دے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ میں قاتلوں کو جہنم میں پھینکوں گا، قاتل پر لعنت بھی کروں گا، قاتل پر غضبناک بھی ہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی تو ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اگر وہ اپنی قدرت سے چاہے اور معاف کر دے اور نہ لے انتقام، تو ہم نے قرآن مجید کی پھر ایک آیت پڑھی۔ ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو جب قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، پہلے تو اسے طے کرنا ہے۔ گناہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان کسی نافرمانی کو انجام دینا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں نے نہیں پڑھی، یہ گناہ ہے۔
میں اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں نے نہیں رکھا، یہ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا زکات دو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے جرم کا، وہ ہے اللہ نے بندگان خدا کے حقوق رکھے ہیں اپنے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقوق العباد۔ تو ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے، اس کے بعد قدرت ہے، لیکن حقوق العباد کے لیے اس نے وعدہ کیا ہے کہ جس بندے کا جرم ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ مثلا میں اگر خدا نخواستہ کسی کی غیبت کرتا ہوں تو جس کی میں نے غیبت کی ہے جب تک وہ مجھے معاف نہ کرے گا جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگ لوں گا، اللہ سے لاکھ دفعہ بھی توبہ کروں تو معاف نہیں ہونے والا ہے۔ قاتل بھی یہی ہے۔ تو قاتل گناہگار نہیں ہے، قاتل مجرم ہے۔ غیبت کرنے والا گناہگار نہیں ہے، مجرم ہے۔ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، کسی کا مال کھانے والا، کسی کا حق دبانے والا کیا ہے؟ مجرم ہے، گناہگار نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کیا کہ میں مجرموں سے ان من المجرمین منتقمون، بے شک ہم یقیناً مجرموں سے انتقام لیں گے۔ تو اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، ملا کا وعدہ نہیں ہے جو حلوے کے اوپر پھر جائے یا کسی اور اس کے اوپر پھر جائے۔ لہذا اس کو یاد رکھے، قرآن فہمی میں سب سے بڑی خطا یہیں پر ہوئی، اور اسی لیے معاشرے میں جو بدکاریاں پیدا ہوئیں، گناہ کے جو جرتیں پیدا ہوئیں، اس گناہ کی ضرورت پیدا ہونے کی وجہ یہی تھی کہ مولوی نے اسے آسرا دے دیا کہ تو بخشا جائے گا، نماز پڑھ لے، تو بخشا جائے گا، روزہ رکھ لے، تو بخشا جائے گا، عمرہ کر لے، تو بخشا جائے گا، خیرات کر دے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہے، یہ بخشا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذمے حقوق العباد ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں اذا عطف القرآن علی الرأی، قرآن کی آیتوں کو اپنی رائے کے مطابق بول رہے ہوں گے۔ اب میں ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر جو عام طور کے اوپر ہی کہا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ یزید کے بارے میں ملعون تھے، یزید بخشا جائے گا، کیا ہوگا؟ یزید بخشا جائے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لہذا یہ ایک چیز۔ اس کا دوسرا سب سے بڑا قرآن مجید کے اندر ظلم کیا انہوں نے، وہ یہ کہ ایک مثال دے دی اور ممبروں پر اور کچہریوں میں اور محفلوں میں ایک جملہ مسلمان مستقل دہراتے ہیں، کیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے۔ کیا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ دکھائیں بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو جب قرآن مجید کو کھولا تو قرآن مجید میں لکھا تھا کہ وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی گر نہیں سکتا ہے درخت سے مگر یہ کہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا جاننا اور ہے اور اللہ کی مرضی اور ہے۔ اب اس عقیدے کی دو خرابیاں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید پر جھوٹ بولا گیا، تو جو قرآن مجید پر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ لعنتی ہے، اس کبھی بھی لعنت سے محفوظ نہیں رہ سکتا وہ آدمی جو قرآن مجید پر جھوٹ بولے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی درخت سے گرتا نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ دوسری چیز جو اس سے خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ اگر ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مسلمانوں نے ایک عقیدہ ایمان مفصل و ایمان مجمل کا بنایا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر برائی بھی اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کراتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خیر کا کام دنیا میں ہو یہ بھی اللہ کراتا ہے، کوئی برائی کا کام ہو تو یہ بھی اللہ کراتا ہے۔ تو اب خرابی کیا ہے کہ اگر نیکی اور برائی دونوں اللہ کراتا ہے تو جہنم کس لیے خلق کی ہے؟ اور جب خود ہی سب کچھ کرا رہا ہے تو پھر جہنم کیوں خلق فرمائی ہے؟ اگر
خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو انسان مجبور ہے، برائی کرنے کے لیے بھی مجبور ہے، نیکی کرنے کے لیے مجبور ہے۔ تو اب اگر کوئی شراب پیتا ہے خدا نخواستہ، کوئی زنا کرتا ہے خدا نخواستہ، کوئی اور گناہ کرتا ہے خدا نخواستہ، تو اس میں اس کا قصور تھوڑی ہے، کیونکہ اللہ کرا رہا ہے برائی، لہذا اس نے کر دی، لہذا اب اللہ کو سزا دینے کا حق نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو اس کے مقابلے میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں یہ عدالتیں بند ہو جانی چاہیے، یہ تھانے بند ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر قیامت کے دن حساب ہوگا تو کس چیز کا ہوگا؟ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا، تم نے اسے گالی کیوں دی، تم نے اس کو قتل کیوں کیا، تم نے اسحاق کیوں کھایا، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی نا۔ تو جب یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی تو اگر اس کے ذمے یہ گناہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے سراسر الیاذ باللہ نقل کفر نما سے زیادتی ہے کہ کرواتا بھی خود ہے اور پھر جہنم میں بھیجے گا۔ ہاں، لہذا یہ ایک زمانے میں برائیاں پھیلانے کا ایک عمل دنیا کے اندر شیطان نے مولویوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ ہر کام اللہ کی مرضی ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ کیوں دیا گیا؟ یہ قرآن کی آیت میں تحریف کیوں کی گئی ترجمے میں؟ صرف اس لیے کہ یزید کو بچا سکیں کہ یزید کا کیا قصور ہے، تو ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب میں اس کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک مومن گزرے ہیں عالم جن کا نام ہے بہلول دانا، وہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، تو ایک صاحب بہت ہی معروف شخصیت بازار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تو ہوں، لیکن مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 3 باتوں میں اختلاف ہے۔ کون سی 3 باتوں میں اختلاف ہے؟ کہ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے لیکن جہنم میں جلے گا، تو آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے لیکن قیامت میں نظر نہیں آئے گا، قیامت میں بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، تو جب ہے تو نظر کیوں نہیں آئے گا؟ تیسری چیز یہ کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور برائی شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے، انسان اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، یعنی مجبور محض ہے۔ ایک آدمی مجبور ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اختیار ہی نہیں رکھتا ہے کچھ، جو کام بھی ہے وہ اللہ کراتا ہے اس سے۔ لہٰذا یہ 3 کام ہے۔ بہلول کھڑے ہوئے تھے وہاں، بہلول نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مٹی جو ہوتی ہے نا کچی مٹی کا ڈھیلا بتر اٹھایا اور نشانہ کھینچ کے مارا تو صاحب کے یہاں لگا تو شاگرد کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پکڑ لیا بہلول کو، انہوں نے ہمارے استاد کو مارا، چلو تمہارے ہارون رشید کے پاس لے چلے۔ ہارون کی حکومت تھی، اس کے دربار میں لے کے آئے، بہلول گرفتار ہیں، بہلول سے پوچھا بھائی کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کہا اس نے ہمارے استاد کو مارا ہے۔ بہلول نے کہا میں نے تو نہیں مارا اسے۔ کہا اتنے سارے لوگ گواہ ہیں، ان کے سامنے تم نے مارا ہے۔ کہا کہ بھائی یہ خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ ہر کام اللہ کراتا ہے، تو مجھ سے تو اللہ نے کرایا، تو اللہ سے لڑو، مجھ سے کیوں لڑ رہا بھائی؟ میں تو اس کو مارنے والا نہیں تھا، اللہ نے کہا مارو۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے اسے کیا مارا؟ کہنے لگے مٹی کا ڈلا مارا۔ کہا یہ کس چیز سے بنا ہے؟ کہا مٹی سے۔ تو کہا مٹی نے مٹی پہ اثر کیسے کیا؟ جیسے مٹی نے مٹی پہ اثر کیا ہے ایسے ہی آگ آگ پہ اثر کرے گی۔ تیسری چیز یہ کہ کہاں مارا ہے؟ کہا یہاں۔ کہا دکھاؤ۔ کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہا درد دکھاؤ۔ کہا درد کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ تو کہا کہ جب تو درد نہیں دکھا سکتا تو اللہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ غلط فہمی دنیا کے اندر پھیلائی گئی اور مسلمانوں کو غلط رستے پر لگا دیا گیا۔ اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور برائی شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ کے انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے تو پھر دنیا میں امن قائم ہو جاتا۔ یہ فساد ہوا ہی اس لیے کہ جو کام ہے اللہ کراتا ہے۔
اب اس کے بارے میں ہم کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اگر سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں تو مجلس بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ماتم بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ذوالجناح بھی اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے، علم بھی اللہ کی مرضی سے لگتا ہے، تو تم جو کام کرو وہ سب اللہ کی مرضی سے، اور ہم جو کام کریں وہ غلط کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن مجید کو اہل بیت سے نہیں سمجھا جائے گا تو بہت سارے نقصانات پیدا ہوں گے، اور ہوئے ہیں۔ یہ جو اس وقت مسلمانوں میں یہ جو قتل و غارت گری ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ قرآن مجید کے لفظوں کو توڑ مروڑ کر وہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر، اب مثال کے طور پر کیا کہا جاتا ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ الیاذ باللہ نقل کفر نواشد، کہ پیغمبر جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا قرآن نے کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں سے ایک کو رسول بھیجا۔ امی کے معنی ان پڑھ کے، کیا ہے امی کے معنی؟ ان پڑھ کے ہیں، تو ان پڑھ ہے تو پھر قرآن نے کہا ہے ان پڑھ، تو اگر قرآن مجید سے تم نے امی کے معنی ان پڑھ کے نکالے ہیں، تو اگر ان پڑھ کے معنی امی کے فقط ان پڑھ کے ہی معنی ہوتے تو آپ نکالتے۔ ایک امی کے تو بہت سارے معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے انسان زانو ادب طے نہ کرے، پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے نہ بیٹھے، وہ بھی امی ہے اور اسے علم آ جائے۔ دوسری چیز یہ کہ ام القریٰ کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں کئی مرتبہ لفظ امی کا استعمال ہوا ہے۔ جب یہ سارے لفظ جمع کرو گے تو پھر تمہارے سامنے صحیح معنی میں آئے گا۔ اچھا، اور لفظ امی کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ میں کہوں کہ بھئی رات بھی ہے اور سورج بھی نکلا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات ہے تو سورج نہیں ہے، اور سورج ہے تو رات نہیں ہے۔ تو اگر یہ امی ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہے، الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، تو اللہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان پڑھ ایسا ہے جو آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ دیکھیے اب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتنا قرآن مجید کے معنی میں تحریف کی گئی۔ قرآن مجید لفظوں کی تحریف سے تو محفوظ ہے، لیکن قرآن مجید معنی کے اور تفسیر کے تحریف سے محروم نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ لہذا ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں کہ قرآن مجید، فرقان مجید کی جو تفہیم ہے، اس کے لیے ایک بات آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انما یعرف القرآن من خطب بہ، بے شک قرآن کو وہی جانتا ہے، وہی پہچانتا ہے کہ جس سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے۔ قرآن مجید کس سے خطاب کرتا ہے؟ قرآن مجید خطاب کرتا ہے رسول سے۔ آپ سے تو خطاب ہے ہی نہیں قرآن مجید کا، کیا ہے؟ قرآن مجید نے جب بھی خطاب کیا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول علیک الکتاب و الیک الکتاب، ہم نے کتاب تیری طرف نازل کی، تجھ پر نازل کی، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے تو ایک دفعہ کہا کہ اے انسان تو یہ بتا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا کہ اس کو چھوڑ کر تو ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے؟ یا ایسے یا ایھا الناس کہہ کے ایک دفعہ خطاب کیا کہ تمہاری طرف یہ یا ایھا الناس، ہم نے کتاب کو بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت کون دے گا؟ براہ راست تمہیں ملے گی یا رسول دے گا؟ تو قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ کتاب رسول کی طرف آئی ہے اور رسول تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس سلسلے کی آیات انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔